ٹھیک ہے ٹھوکی جاؤ، اس پہ بھی اللہ کو شکر. لیکن میں علماء سے کہتا ہوں اور آپ سب سے ہم اللہ کو ایسے بیان کریں جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بیان کیا ہے، جیسے خود اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. وہ ہے طریقہ کہ ہم اللہ کو اس طرح بولیں جیسے میرا اللہ بولتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم. اس آیت کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت. لمبی نہیں، عظیم. لمبی ہے اذا تداینتم بدین، عظیم. اس میں اللہ کا نام 17 دفعہ آیا ہے، 17 دفعہ ضمیر کے ساتھ، اشارے کے ساتھ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من یشفع عندہ پھر الا باذنہ، پھر یعلم میں یہ سب اللہ کا تذکرہ ہے ضمیر کے ساتھ. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پھر وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر ولا یؤودہ میں ہو، پھر حفظہما میں حفظ کی مصدر میں ضمیر وہو العلی العظیم. 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام تکرار کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کو اعظم آیت فی القرآن کہتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے اللہ کی دعوت، اللہ لا الہ الا اللہ کی جیسے بھی ہے ٹوٹی پھوٹی، ہر بول دل پہ جا کے ضرب لگائے گا. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ یہی بھی کہتا رہے گا تو دل روشن ہو جائے گا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم اپنے ماحول میں ان جملوں کو سنتے سنتے ان کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. میرے رب کی قسم، ایک طرف صرف یہی اردو میں لکھ دو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ساتوں زمین آسمان رکھ دو تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. اسے پٹھان کہے، اسے پنجابی کہے، اسے سندھی کہے، اسے عالم کہے، اسے غیر عالم کہے. جتنا اللہ کی ذات و صفات کی کا تذکرہ بڑھے گا اتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا. جتنا محمد الرسول اللہ کا تذکرہ بڑھے گا اتنا محمد رسول اللہ سے تعلق بڑھے گا. یہ تھوڑی سی ہم سے اس میں کمی رہتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، ایمان کی محفلوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، بیان ایمان کی محفل ہے، ہم محمد الرسول اللہ کے تذکرے نہیں کرتے. اللہ نے جس سے پیار کیا ہو، اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور ہم آگے چلے جاتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کو ایسے نہیں بولتے جس سے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بولا ہے. کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر. سارے نبیوں سے نام لے کر کہتا ہے یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم. نام لے کر بات کرتا ہے اور اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا بلکہ لقب سے پکارتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. جو آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مدثر کہتے ہیں. جب دعوت کے لیے اٹھایا تو دن کا ٹائم تھا یا ایھا المدثر، جب تہجد کے لیے اٹھایا تو رات کا ٹائم تھا یا ایھا المزمل. اور 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ نسبت کے ساتھ بات کی. فلا وربک اقرا بسم ربک 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 ربک. یہ اتنا اس کو دہرایا ہے کہ میں نے گنا تو 209 دفعہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ خطاب کیا. ربک ربک ربک. قرآن کی پہلی قسم فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. قرآن کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ. ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی. تو پورے قرآن میں اللہ نے جس عظمت سے اپنے حبیب کو بیان کیا ہے وہ ہماری محفلیں اس سے خالی ہیں. ہم اکابر کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں اور اپنے حبیب کے تذکرے کم کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں کے واقعات خوب چلتے ہیں، خوب چلتے ہیں، لیکن ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا بیان نہیں کرتے. میرے رب نے ایک ہی تو حبیب بنایا، حبیب بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، رسول بھی بنایا، کلیم بھی بنایا، محمد بھی کہا، احمد بھی کہا، ماہی بھی فرمایا، طٰہٰ بھی فرمایا، یاسین بھی فرمایا، حاشر بھی، عاقب بھی، فاتح بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی. کیا خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو سجایا.
اور ہم اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو شرط قرار دیا. ہم اس کے بغیر اللہ تک نہیں جا سکتے. تو محمد رسول اللہ دلوں میں اترے گا جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، بار بار سنیں بھی صحیح، بولے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح. ہم سیرت نہیں پڑھتے. تم سے کیا گلہ کروں، مدرسے میں نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ، اللہ کے نبی کی سیرت. علماء سے کہتا ہوں سیرت کو بیان کریں. ہم جتنی فقہ پڑھتے ہیں اتنی سیرت پڑھ لیں تو سیرت پوری امت میں عام ہو جائے. تقابل سے میری مراد کوئی فقہ کی کمی نہیں ہے. ایک چیز زیادہ ہو رہی، ایک کم ہو رہی. اس کی وضاحت ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت نہیں پڑھتے. میں قربان جاؤں محدثین پر جنہوں نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے. بتاؤ اگر یہ کیفیت مجھے معلوم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، میں آپ کو نہ بتاؤں، کوئی ہماری جنت دوزخ پر فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. لیکن میرے اللہ کا پیار ہے حبیب کے ساتھ کہ غمگین بیٹھے ہیں تو یہ آپ شکل ہوتی تھی. کوہنی ران پر سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا اور آپ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے. یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے. میں قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے ایسی باریک باتیں بھی ہم تک پہنچائیں، اور ان محدثین پر جنہوں نے سینے میں بھی محفوظ کیا اور کتاب میں بھی رکھ کر ہم تک پہنچا دیا کہ میرے نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی اس طرح زندگی محفوظ ہو اور اس طرح جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہو. میرے نبی جب حیرت میں آتے ہیں، حیرت میں کوئی آدمی یوں کر اچھا ہر آدمی کا ایک باڈی ایکشن ہوتا ہے جب وہ حیران ہوتا ہے ہر ایک. لیکن میرے نبی جب حیران ہوتے تھے یوں کرتے تھے. یہ میرے نبی کی حیرت. یوں یقلب کفہ، یوں کرنے کا مطلب تھا حیران ہو رہے ہیں. میرے نبی غصے میں آ گئے ہیں، کیا نشانی ہے؟ یہاں رگ پھڑکنے لگتی تھی، یہاں ٹک 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 ٹک. آپ غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے کہ چڑھائی کر دیں، پی جاتے تھے. اس کا ریاکشن یہاں رگ پھڑکنے لگتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے یہ جگہ چمکنے روشن ہو جاتی تھی، یہ جگہ روشن. جب خوش ہوتے تھے یہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا ایسے نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ سے ایسے بلاتے، پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بلاتے پورا. اب محفل میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار، ہمیشہ چوکڑی مار. عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے. اور وہ محفل لمبی ہو یا مختصر ہو، آپ نے کبھی ٹانگ نہیں پھیلائی زندگی بھر، کبھی کسی کی طرف ٹانگ نہیں پھیلائی. ایک یا دونوں یوں کیا ہو، کبھی ایسا نہیں کیا. پورا ادب دیتے تھے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو پوری عزت دیتے تھے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بولے رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. بھائی ہاں بھائی بولو بھائی کیا کہیں. تو آپ کو ادھر سے بلاتا پورا ایسے ہو جاتا ہے. کتنا مشکل کام ہے. ہم نے تو چوتھے نمبر کو ویسی طلاق دی، بولتے ہی نہیں چوتھا نمبر تو وہ ہے ہی کوئی نہیں. ساری تبلیغ بغیر اکرام کے ہی چل رہی ہے. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا مڑ کر پھر یوں کہ فرمائیں. توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کیجئے، چہرہ میری طرف. اس موبائل نے بہت بدتمیز بنا دیا کہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات اس سے کر رہا، بولو میں سن رہا ہوں. ارے تو نے برباد کر دے اس کی عزت نفس کو. منہ موبائل کو لیا ہوا ہے، بات اس سے کر رہا ہے. اس سے بڑی بات کان سے موبائل لگا روٹی. میں نے کتنے بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا، ارے روٹی کہاں بندہ خدا کیا کر رہا ہے، کان سے موبائل لگایا ہوا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، وہ کاروبار بھی کر رہا ہے. اس سے بھی اگلی سنو ٹوائلٹ میں بیٹھے کاروبار کر رہے تھے. ہاں اٹھا دو، مال اٹھا لیا، ہاں پیسے دے دیے، پیمنٹ ہوگی، اور اللہ تو بندہ پیشاب کر کے فارغ ہو. یعنی ہم نے موبائل کو، اس نے ہماری زندگی برباد کر دی. میراسیوں کا بیٹا ہوا انہوں چم چم کے مار چھڑے. نبی ایک خوبصورت زندگی لائے تھے. تو ایک ایک ادا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ کسی سے اظہار ناراضگی کرتے تھے تو یہ تھوڑا کہ اس کی بےزتی کر دیتے تھے. تربیت کے نام پر وہ بےزتی ہوتی. مطلب آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں میں تم پہ ناراض ہوں.
یہ آ رہے ہیں انس، تو آپ ان کو یوں دیکھ کر اور یوں ہو جاتے تھے، بس اتنی بات، پیغام چلا جاتا کہ انس میں تم سے ناراض۔ یہ آ رہے ہیں ابو ہریرہ، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں، تو ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی یوں ہو جاتے تھے، یہ میرے نبی کی ناراضگی کی نشانی تھی۔ دوران گفتگو آپ یوں کیا کرتے تھے، باتوں میں بے ساختہ حرکت تھی جسم کی، یہ ایسے ایسے یوں یوں ایسے، یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی یا انگوٹھا، اس کو ایسے ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے، یہ میرے نبی کی بے ساختہ حرکت ہوتی تھی ایسے ایسے۔ دنیا کی بات ہوتی، آپ دنیا کی بات فرماتے، ہنسی مذاق ہوتا، آپ ہنسی میں شریک ہوتے، جاہلیت کے قصے ہوتے، آپ دلچسپی سے سنتے تھے، پرانے واقعات ہوتے، آپ دلچسپی سے سنتے تھے، زراعت کی بات ہوتی، آپ زراعت کی بات کرتے، تجارت کی بات ہوتی، آپ تجارت کی بات کرتے، کھانے کی بات ہوتی، آپ کھانے کی بات کرتے۔ ان کی صاحب جس میں خالص دین کی بات ہوتی تھی، کم کرتے تھے کہ کہیں تنگ نہ پڑ جائیں، اور کبھی آپ بات فرما رہے ہیں اور دیکھا کہ لوگ اونگ گئے تو آپ فوراً اب دین کی بات بدل کے زراعت کی بات شروع فرما دیتے، پھر سارے وہ چست ہو جاتے جو کہ زراعت ان کا پیشہ تھا، پھر آپ دوبارہ دین کی بات فرماتے۔ اب ہم لگے ہوئے، اگلا سو گیا، ڈگا پڑا، پھر بھی سنا رہے ہیں، اور بھائی اب جان چھوڑ دے اس بیچارے کی۔ بھائیو، میرے نبی یہ خوبصورت زندگی لائے، میرے نبی کے گھوڑے، میرے نبی کے خچر، گدھے، گدھوں کے نام موجود ہیں، عفیر یحور، آپ کے خچر، دلدل فض، اونٹنی، عصباش، حباش، قصوا، میرے نبی کے اونٹ، عسکر اور ثعلب، میرے نبی کے گھوڑے، مرتجل، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ آپ نے شاہی سواری گھوڑے، درمیانی سواری اونٹ خچر، اور غریبوں کی سواری گدھا، سب کے لیے راستہ دے دیا۔ مالدار آدمی حلال کماتا ہے، بڑی سواری لینا چاہتا ہے، میرا نبی نے راستہ دے دیا۔ جو متوسط آدمی ہے، متوسط سواری، راستہ دے دیا۔ پیدل بھی چلا ہے میرے نبی، پیدل بھی چلے ہیں، گھوڑے پر بھی چلے ہیں، خچر پر بھی، اونٹ پر بھی، گدھے پر بھی۔ آپ نے ساری زندگی مہنگا لباس نہیں پہنا، ایک دفعہ پہن کے اجازت دے دی مالدار کے لیے، رزق حلال کے ساتھ قیمتی لباس پہن سکتا ہے، بشرطے کہ ریشم نہ ہو۔ سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آپ کو ایک جوڑا پہنانا ہے، سعد بن عبادہ آپ کو ایک جوڑا پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے میں لیا ہے؟ ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے، اچھا اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے خریدا ہے، 27 اونٹ، 54 لاکھ۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے اسراف کیا، میں نہیں کہتا، نہیں، آپ نے لے کر پہنا اور پہن کے پھر آپ نے اتار دیا۔ اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دے، اسے سنت نہیں کہیں گے، اسے اجازت کہیں گے کہ اجازت ہے۔ سارے لوگ سنت پہ نہیں چلتے، اجازت پر بھی چلیں تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت۔ تو میرے نبی نے پوری امت کو کور کرنا تھا، ساری امت کو۔ سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آج میرا جیت چاہ کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، مغز۔ میرے نبی نے کتنا کو مغز کھا لینا تھا، ایک اونٹ کا کافی تھا، آپ تو ویسے 2-4 لقمے کھاتے تھے۔ کہا جی میرا جی شاہ میں آپ کو مغز کھلاؤں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز پکایا ہے، آپ کی خدمت میں ہے، آپ صاحب رکھیں۔ واہ، یہ کام میرے نبی کا ہے، یہ سخاوت سے چلتا ہے، بغل سے نہیں چلتا۔ لڑ رہے ہوتے ہیں، مہمان کی بیٹھیا اجتماعی کھانا تھا، پوچھا نہیں، امیر سے نہیں پوچھا، ساتھیوں سے نہیں پوچھا، اٹھا دیا، یہ تو بے وصولی ہو گئی، یہ تو حرام ہو گیا۔ ارے بخیل نہ بنو، اللہ کی بخیل سے کوئی دوستی نہیں ہے، سخی سے دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ بخیل راتوں کو اٹھ کے نفل پڑے، دن میں روزہ رکھے، دوستی نہیں لگے گی، اور سخی رات کو بھی سوئے اور دن میں بھی غافل گزرے، فرائض پورے کرے، تو میرے رب اس سے دوستی نہیں توڑتے۔ سخی میرے نبی کا فرمان، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ یہ ہم ہے، سخی بن کے سخاوت کے ساتھ اس میں چلو، مال لگانا بھی سیکھو، دینا بھی سیکھو، ضرورت مندوں کو دیں۔ جو کوئی ضرورت مند آ جائے، بھائی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب تجھے اللہ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ تو اس غریب کو دے، اسے یقین نہ سکھا، اسے دے۔
اس کا یقین خراب ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ آ گیا تو دے۔ میرے نبی نے کبھی انکار نہیں کیا جب کوئی مانگنے آتا تھا کہ جا اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ جب آپ کا عرض نہیں ہوتا تھا تو آپ انکار فرماتے تھے، آپ قرض لے کے دے دیتے تھے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے، آپ نے کہا میرے پاس ہے نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ میری یہ قرضہ دے دینا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ٹھونس ہے، آپ کے پاس ہے آپ دیں، نہیں ہے تو آپ قرضے اٹھا کے دیں۔ تو عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے بخیل سے دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کا شوق پیدا کرنا، انفرادی سطح پر حیات و صحابہ پڑھو، آپ کو پوری زندگی سامنے آ جائے گی۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، پوری زندگی سامنے آ جائے گی۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں۔ اللہ کے واسطے سال لگا ہوا اور سال نہیں لگا ہوا یہ تفریق مت کرو، اللہ کے واسطے یہ ظلم عظیم ہے علماء پر کہ یہ تو سال لگا اور ان کا سال نہیں لگا ہوا، ان کا تو سال نہیں لگا۔ سال لگانے سے تو عرشوں پہ چل رہا ہے، جو اس پر وہی آ جاتی۔ بے شک سال لگانا پر بڑھتا ہے کہ میں علماء سے کرتا ہوں جب تک امت کے اندر کیونکہ ایک آدمی سے نہیں لگے ہمیں ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ ہم کمرے میں بیٹھ کے تقریر تیار کریں گے، ممبر پہ بیٹھ کے سنا دیں گے، عوام کے اوپر سے گزر جائے گی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ضرورت کس چیز کی ہے، کہنا کیا ہے۔ جو لسان القوم ہے وہ لوگوں میں پھرنے سے آئے گی، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم اہل علم کی بطور عالم کے قدر کریں، یہ مت تفریق کریں کہ یہ تو سال لگا چکا ہے اس کا سال نہیں لگا۔ اور ہمیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم کی تشکیل نہیں کرنی، کارگزاری بھی نہیں سنانی کہ جاتے شروع ہو جاؤ برے اتار کے شروع ہیں۔ ارے بھائی اگر وہ سننا چاہیں تو سناؤ، نہیں سننا چاہیں تو دعا لے کے آ جاؤ، دعا لے کے آ جاؤ۔ وہ 24 گھنٹے تبلیغ کے کام ہیں، 24 گھنٹے اللہ رسول کا پیغام۔ بلکہ ہمارے بر صغیر کے علماء بڑے مظلوم ہیں کہ ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی ہیں کہ یہ مر جائیں تو کفن کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے نہیں آ سکتے۔ فیکٹری کا مینیجر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اسی فیکٹری کی مسجد کے امام مسجد کو 10,000 تنخواہ مل رہی۔ اور میرے سرحد کا بہت برا حال ہے، میں بھی لکی مروت گیا تھا، 3,000 روپیہ تنخواہ امام مسجد، اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوتا ہے امام صاحب کا مہینہ ختم ہو گیا، 50 روپے سارے محلے والے لے آؤ۔ راوڑا کہتے ہیں، راوڑا کرو بھائی راوڑا۔ اتنی عالم کی توہین، اتنی عالم کی توہین، اتنی عالم کی توہین۔ وہ کوئی پیسے کی کمی ہے؟ چاروں صوبوں میں اللہ نے مالدار لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے اہل علم کو یوں ذلیل مت کرو کہ لاؤڈ سپیکروں پہ یہ تو ہمارے بچپن میں، خیر ہمارے کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں، وہ بیچارہ امام خود ہی بیٹھا ہوتا تھا، مہینہ مک گیا ہے غلام رسول دے ذمہ دار روپیے حالی تائیں کوئی نہیں آئے، لے آؤ محمد اکرم لوہار 100 روپیہ تیرے ذمہ آئی، حالی تائیں کوئی نہیں پڑھایا، آجوا دے گے تمہیں پڑھا۔ یہ ہوتا تھا۔ اللہ ہے تبلیغ کام بدائی ہے تو اب ایسا نہیں شاید کہیں ہو، ورنہ علماء کو عزت دی جاتی، لیکن تنخواہیں یہاں بھی بہت تھوڑی، اتنی تھوڑی ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کفن کے پیسے